الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم یہ جلوہ حق سبحان اللہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی شہدا ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا جس دل میں ہو مرتبہ کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ جس سینے میں قرآن اترا ہو سینے کی عظمت کیا کہنا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے میں آغاز میں آپ تمام حضرات سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے صاحب صدر ذی وقار علماء کرام میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں جمعیت علماء اسلام کے غیرت مندوں جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند جوانوں اور انصار الاسلام کے بہت محترم میرے بھائیوں سوشل میڈیا کے جوانوں آج ہم سب مدرسہ جامع انوار علوم قاسمیہ کے سالانہ جلسہ میں موجود ہیں ہمارے میزبان مکرم ہمارے مخدوم اس ادارہ کے سربراہ حضرت مولانا محمد اسحاق لغانی دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے حکم دیا تعمیل ارشاد میں حاضر ہوں اسٹیج پر ہمارے قائدین اور اکابرین تشریف فرما ہے ہم سب کے مخدوم زادہ حضرت مولانا خلیل الرحمان درخواستی تشریف فرما ہے اسی طرح اسٹیج پر مولانا اللہ دنو اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی حاجی عبدالجبار قاری ندیم چلنا صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں
حضرات محترم، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ نے اپنے اکابرین کے بیانات سنے ہیں۔ لاہور سے آج ہمارے مہمان تشریف لائے تھے حضرت مولانا محمود میاں صاحب، انہوں نے بھی خطاب فرمایا، ہمارے قاری کامران صاحب کا بیان بھی ہوا ہے۔ میرے بعد ہر دل عزیز حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو بھی تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے اطلاع ہے کہ ان کے بڑے بھائی ہمارے محترم مولانا ناصر محمود سومرو بھی اسٹیج پر تشریف لایا چاہتے ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اتنا بڑے جمع غفیر آج یہ اجتماع دیکھ کر دل باغ باغ ہوا ہے۔ مجھے میری آپ کے لیے بھی دعا ہے، ادارے کے لیے بھی دعا ہے، اللہ اس ادارے کو قیامت کے دن تک آباد رکھے، آمین اونچی آواز سے کہہ دیجیے۔ میں اب آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرنے لگا ہوں، وہ آپ نے توجہ سے سنی اور اس پر آمین کہتا ہے۔ مسلسل پروگراموں کی وجہ سے یقیناً میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے، لیکن میں اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں کیا کوشش کروں گا؟ توفیق تو اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ اس مدرسے سے آج سند فراغت حاصل کرنے والے، اسی طرح ہمارے حفاظ، انہیں رب نے چنا ہے، وہ دین کے لیے میدان میں اترنے والے ہیں۔ مدرسوں کی یہی کھیل دنیا کے سامنے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آتی ہے، سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، اکابرین آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں۔ میں دعا یہ کرنے لگا ہوں، آپ جتنی محبت کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت کی بنیاد پر آج اس اجتماع میں تشریف فرما ہے، میری رب کائنات سے دعا ہے اللہ اسی طرح کل ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما دے، آمین تو اونچی آواز سے کہہ دیجیے۔ آپ تو ہم سے بھی زیادہ تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ سب مل کر کہو نا انشاءاللہ، سبحان اللہ کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ، اللہ اکبر کی صدا بھی گونجے گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ اونچی آواز سے مل کر کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آج دینی مدارس کا کردار دنیا کے سامنے ہے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے، دینی مدارس کے چٹائیوں پر پڑھنے والے آپ کے وہ اکابرین تھے جنہوں نے محنتیں کی، آج بھی آپ کے اکابرین محنتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی تھی، ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند تھا، اس کی بنیاد ڈالی تھی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے۔ حضرت نانوتوی نے جب مدرسہ بنایا تھا کوئی کمرہ نہیں بنایا تھا، بلڈنگ نہیں بنائی تھی، انہوں نے انار کے درخت کے نیچے مدرسے کا آغاز کیا تھا۔ ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا، ملا کا استاد کا نام ملا محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ سبحان اللہ، استاد کا نام بھی پیارا ہے، شاگرد کا نام بھی پیارا ہے۔ استاد بھی رب کو مقبول تھا، شاگرد بھی اللہ کو مقبول تھا۔ یہی شاگرد بعد میں شیخ الہند مولانا محمود حسن بن کر سامنے آتے ہیں، دنیا کو ورنہ حیرت میں ڈالتے ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی گئی، وہ آپ کے اکابرین نے لڑی، انہیں پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا تھا، جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، بیڑیاں پہنا دی گئی تھی، زنجیریں پہنا دی گئی تھی، لیکن آپ کے اکابرین میدان عمل میں کھڑے رہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر سامراج آیا تھا، اس سامراج کا منصوبہ تھا کہ ہندوستان میں بر صغیر میں قرآن کو مٹا دیا جائے، دین کو مٹا دیا جائے، اس کی بھول تھی۔ اور آج بھی سامراج کے تاؤ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مدارس کو مٹا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں آج کے جمع غفیر میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں، نبی کے ارشادات میرے آپ کے سامنے ہیں، خدا کی قسم جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا، چاند کی میٹھی روشنی باقی رہے گی، خدا کی قسم اٹھا کے پھر کہتا ہوں انشاءاللہ مدرسے بھی باقی رہیں گے، ملا بھی باقی رہے گا، طلباء بھی باقی رہیں گے۔ قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین
کردار کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ابھی آپ کے سامنے علماء آنے والے ہیں، طلباء کی دستار بندی ہونے والی ہے، یہ دیکھنے والا منظر ہے کہ رب ان کو کیا انعام دے رہا ہے۔ ایک میرا حافظ جو مدرسے میں مولانا کے مدرسے میں بیٹھ کے قرآن حفظ کرتا ہے، علماء آ کر اس کے سر پہ دستار رکھتے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، عالم جو بنے ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن کل ان کے لیے مجلس جنت میں سجے گی۔ کیا مجلس ہوگی؟ خدا کی قسم رب سے دعا کرنا چاہتا ہوں، پروردگار کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ یہی مدرسے کا طالب علم رب کے سامنے پیش ہوگا، قرآن یاد کرنے والا پیش ہوگا، رب کہے گا آ جا میرے سامنے کھڑے ہو جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ ارے یہاں کے واسیوں، علاقہ کے رہنے والوں، اس ادارے سے محبت کرنے والوں، علماء سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آج تنقید کی جاتی ہے ملا کا کیا کردار ہے، ملا کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پورا زور لگا لو، تم نے پورے جبر کر لیے ہیں۔ ملا کا کردار ماضی میں بھی تھا، ملا کا کردار آج بھی ہے، ملا کا کردار کل بھی باقی رہے گا۔ تم نے مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی سے باہر کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے دنیا کو بتا دیا ہے پاکستان کی قوم کا نمائندگی کرنے والا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دین کے لیے بھی قربانیاں دیں گے، ختم نبوت کے لیے بھی قربانیاں دیں گے۔ مولانا نے کہا تھا ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، آج دنیا پر واضح ہو گیا ہے میرے قائد کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ اور پاکستان کی دونوں بڑی جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی راہبر ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور یاد رکھیے آنے والا وقت جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان کا مستقبل کا حکمران ہوں گے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ کہہ دو مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ، مل کر کہو انشاءاللہ۔ کوئی دنیا کی طاقت ہم مولانا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ مولانا آئیں گے پاکستان میں اسلامی انقلاب لے کر آئیں گے، مولانا آئیں گے تو مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ یہ مدینہ کی ریاست کیسے بنا سکتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست بنا سکتا ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان بنا سکتے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھا ہے میرے جوانوں، آئیے میں ماضی کی طرف پھر بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں سازش ہوئی، ہندوستان میں سامراج آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آیا۔ اس نے آ کر کیا کام کیا تھا؟ اس نے قرآن جمع کرنا شروع کر دیے، مدارس سے قرآن اٹھائے، مساجد سے قرآن اٹھائے، اس نے قرآن بازاروں سے جمع کیے۔ وہ قرآن جب لے کے جا رہا تھا میرے اکابرین کی نظر پڑ گئی ہے، اللہ نے ان کو بصیرت بھی دی ہے، میرے رب نے ان کو بصارت بھی دی ہے۔ ان اکابرین نے کہا یہ کافر چاہتا ہے یہ قرآن جو اوراق پر لکھا ہوا ہے یہ قرآن کسی طریقے سے مٹ جائے، جب یہ مٹ جائے گا تو اس نبی کی امت کے پاس قرآن باقی نہیں رہے گا، پھر قرآن کو مٹا دیں گے، پھر دین مٹ جائے گا، پھر ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آج دنیا دیکھتی ہے قرآن کا حافظ آتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہے، نابینا ہے، چل نہیں سکتا ہے، لیکن 30 پاروں کا حافظ ہے۔ میرے رب نے کہا ہے یہ ذکر ہم نے اتارا، یہ قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ وہ سامراج کا ٹاؤن آیا ہوا تھا، مدرسے میں پہنچا ہے، اس نے کہا میں قرآن چاہیے۔ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا تم نے قرآن کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہمیں محبت ہے، اچھی محبت ہے، کلمہ تو پڑھتے نہیں ہو، دین پہ عمل تو کرتے نہیں ہو، مسلمان ہوتے نہیں ہو، قرآن سے کیسی محبت ہوتی ہے؟ انہوں نے اس کو بلا کے کہا میرے پاس بیٹھ، میں تجھے پیغام
पैगाम देना चाहता हूँ। एक मासूम बच्चे को बुलाया है, छोटे बच्चे को बुलाया है जो कुरान का हाफिज है, उसको अपने पास बिठाया है। ये गोरा देख रहा है, फरमाया बेटा आगाज कर, सूरह बकरा को शुरू कर। उसने सूरह बकरा का आगाज किया है, पाँव अभी पड़ा है। उस्ताद ने कहा रुक जाइए, दूसरे पारे से आगाज कीजिए। सुनिए मेरे नौजवानों, बड़ी तवज्जो से सुनिए, ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ। उसने फिर आगे कुरान पढ़ना शुरू किया है। फरमाया 15 पारे पर पहुंच, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। बच्चा आगे बढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, गोरा देखता जा रहा है। हजरत ने जवाब दिया है, अरे जालिमो, तुम कुरान को और आग से तो खत्म शायद करने में कामयाब हो जाओ, लेकिन मेरे रब ने जो कुरान सीने पर नक्श कर दिया है, सीने में महफूज कर दिया है, इस कुरान को दुनिया की कोई ताकत भी मिटा नहीं सकती है। रमजान आने वाला है, कोटकी में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अरे हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी कुरान सुनाया जाएगा। रब का वादा सच्चा होकर दुनिया के सामने आएगा कि मैंने इस कुरान को उतारा है, हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। जब हिफाजत करने पे मेरा रब आता है, चुनने पे मेरा रब आता है, तो मेरे जवानों 7 साल के बच्चे को कुरान का हाफिज बना देता है। इसी हिंदुस्तान में पिछले दिनों एक मदरसा मुरादाबाद में एक शागिर्द आया है, उस्ताद बैठा है, मोहतमिम बैठे हुए हैं। इसी बच्चे ने आके 11 घंटे में उस्ताद को पूरा अल्लाह का कुरान सुना दिया है। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई है, अभी भी आवाज नहीं आई। ताहत नजर इज्तमा है, आवाज पूरी आनी चाहिए। लेकिन अल्लाह जब हिफाजत करने पे आता है, उसका अंदाज बड़ा निराला है। कुरान के हुफाज भी लेके आता है, उलमा भी लेके आता है। इसी हिंदुस्तान में वो आने वाला वो साम्राज्य का टाउट था। कौन कहाँ पहुंचा था? शाह अब्दुल अजीज के पास पहुंचा था, शाह वलीउल्लाह के खानदान के चश्मो चराग के पास पहुंचा था। उसने कहा था, शाह जी ये आप कहते हैं कुरान सच्चा है, हम कहते हैं हमारी किताब सच्ची है, पता कैसे चले कौन सी किताब सच्ची है? तो शाह जी ने कहा फैसला कैसे होगा? उसने कहा आग जलाते हैं, आग में आप अपनी किताब फेंक दीजिए, हम अपनी किताब फेंक देते हैं। जो किताब जल जाएगी वो किताब झूठी है, वो मजहब झूठा है। शाह जी की नजर पड़ गई। अल्लाह बसीरत भी देता है, बसारत भी देता है। जैसे आपके अकाबर को रब ने बसीरत दी हुई थी, मैदान में उतरे हुए थे, रब ने उनसे काम लिया है। आज जब हुक्मरान इक़्तिदार में आए हैं तो मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हुए, उन्होंने कहा ये बैनुल अक़वामी एजेंडा लेकर आए हैं, ये खत्म नबूवत की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, नामूस रिसालत के कानून को मिटाना चाहते हैं। मेरे कायद ने कराची से लेकर खैबर तक मिलियन मार्च किए। सक्खर के मिलियन मार्च में आप में से बहुत से लोग मौजूद हैं, लाखों का इज्तिमा हुआ है। दुनिया को शायद बताया गया था कि इंतहाबी नताइज के जो सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान की कौम ने मुल्ला को कबूल नहीं किया है। मौलाना के लाखों इज्तिमा ने जवाब दिया है, नहीं, मुल्ला कल भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा था, मुल्ला आज भी मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में जवानों बूढ़ों पाकिस्तान के बासियों के दिलों पर राज कर रहा है। और इंशाअल्लाह इसी मुल्ला की क़यादत में पाकिस्तान में हम इस्लामी इनक़िलाब ला के दम लेंगे। तैयार हैं इंशाअल्लाह इसके लिए? हाथ लहराकर मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आवाज आपकी आनी चाहिए। मैं आपकी आवाज कराची नहीं इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। आपकी आवाज के लिए मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समुद्र को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक। हम इंशाअल्लाह इस्लामी इनकलाब ला कर दम लेंगे। मिलकर कहो ना इंशाअल्लाह। पुरअमन इनकलाब लाएंगे, बैलेट के जरिए लाएंगे, पर्ची के जरिए लाएंगे और इंशाअल्लाह जरूर लाएंगे। इस्लामाबाद में कोई अमेरिका का गुलाम नजर नहीं आएगा।
اسلام آباد میں کوئی یہودیوں کا غلام بھی نظر نہیں آئے گا. اسلام آباد پر، اسلام آباد کے اقتدار پر نظر آئے گا تو مدرسہ کی چٹائیوں پر پڑھنے والا میرا آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان نظر آئے گے. مستقبل کا حکمران بلند بلند آواز سانچے کی چاہیے تھا نالو بلند آواز سا کھڑو. مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران. حضرات محترم، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اختصار مد نظر ہے، لیکن آپ کی نظر ہونی چاہیے آپ کی قیادت کیوں میدان میں کھڑی ہے، کس مقصد کے لیے کھڑی ہے. ہمیں تو پیشکش کی گئی تھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ لے لیجئے. ہمیں کہا گیا تھا 2 صوبوں کی گورنرشپ لے لیں، پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر کا عہدہ لے لیں، چیئرمین سینٹ لے لیں. آپ کو وزارتیں دینے کے لیے تیار ہے. میرے قائد نے کہا تھا تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ ہم اقتدار کی نہیں جنگ لڑ رہے، ہم نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اس طرح اقتدار میں نہیں آنا چاہتے ہیں. ہم اقتدار میں آئیں گے عوام کی ووٹ کی پرچی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ اب پاکستان میں الیکشن قریب آ رہا ہے. مجھے امید ہے آپ کا ووٹ ہوگا کتاب کے لیے ہوگا، آپ کا ووٹ ہوگا جمعیت علماء کے لیے ہوگا، آپ کا ووٹ ہوگا تو مولانا راشد خان سومرو کے لیے ہوگا. نعرہ تکبیر. اب ٹھپا لگے گا کتاب پر، اب ٹھپا لگے گا، اب ٹھپا لگے گا. قوم کا حکمران. حضرات محترم، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میرے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب اپنے آپ کے جذبات کو مزید آگے تقویت دے رہے ہیں. سندھ کی دھرتی پر علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا خون گرا ہے، اور خون بھی کہاں گرا ہے؟ مسجد میں گرا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے پڑھتے ہوئے گرا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو اونچی آواز سے سبحان اللہ. ارے زمین پر بیٹھ کر تم رب کو یاد کرو، میرا اللہ تمہیں یاد کرے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں یاد کروں. ارے تم روڈ پر بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں. اب تو اور اونچی آواز سے کہنا چاہیے سبحان اللہ. رب میرا راضی ہوتا ہے جب اس کا نام لیا جاتا ہے. اور میرے اکابر کہتے ہیں مدرسے کے جلسے میں آنے والوں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، نبی پر درود نہ چھوڑنا. 2 کام آپ کرتے جائیے، نماز کی پابندی کر دیجئے، قرآن کی تلاوت کر دیجئے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے. پھر یہی سانسیں چلتے چلتے جب سانس کی تان ٹوٹنے لگے گی، ملک الموت آئیں گے، اس وقت بھی زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے گا. اور میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں، سرور کائنات کہتے ہیں، فخر موجودات کہتے ہیں، شاف معاشر کہتے ہیں، قاسم کوثر کہتے ہیں، جنہیں رب نے ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. ان علماء کی موجودگی میں چند جملوں کی اجازت چاہتا ہوں. نبی آئے، رسول آئے، قوموں کے لیے آئے، قبیلوں کے لیے آئے، کسی وطن کے لیے آئے، کوئی شہر کے لیے آیا ہے. اور جب آمنہ کے لال آئے ہیں تو عرب کے لیے نہیں آئے ہیں، رب نے اعلان کر دیا ہے ارے میری خدائی ساری کائنات کے لیے ہے، اور آمنہ کے لال کی مصطفائی بھی ساری کائنات کے لیے ہے. ساری کائنات کے لیے پیغمبر بن کے آئے. ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، سارے نبی آئے نبی بن کر آئے، کوئی رسول آیا ہے رسول بن کے آیا ہے. میرے اور آپ کے نبی آئے ہیں تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. ہمارا ایمان ہے اب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شک اونچی آواز سے، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے یاد رکھنا، اس عقیدے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. نمازیں جتنی پڑھتے جائیے، کروڑوں روپے کی زکوٰۃ کوئی دیتا چلا جائے، حج کرنے کے لیے چلا جائے، اگر اس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، آپ بولیے اس کی یہ عبادات قبول ہوگی؟
ऊंची आवाज से कहिए नहीं होगी। अरे 2 नफल पढ़ ले लेकिन खत्म नबूवत पर ईमान हो, अल्लाह की तौहीद पर ईमान हो। उसका ईमान ये होना चाहिए कि मेरा रब सुपर पावर है, सारी ताकतों का मालिक आसमान वाला है। वो जब वो रब की ताकत दुनिया के सामने आती है तो रूम भी पाश पाश हो जाता है, फारस भी पाश पाश हो जाता है। मेरे रब की जब ताकत आती है तो मेरे जवानों फिर इनकलाब क्या आता है, फिर दुनिया ने देखा है रूस भी पाश पाश हुआ है। अब वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह अमेरिका भी पाश पाश होने वाला है, इंडिया भी पाश पाश होने वाला है। कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। दुनिया देखेगी ये इनकलाब भी आने वाला है। पूरी दुनिया पर अब परचम लहराएगा, इस्लाम का लहराएगा, परचम लहराएगा, खत्म नबूवत का लहराएगा। हम भी इंशाअल्लाह अपने हाथों में आखिरी सांस तक जमीयत का परचम भी लहराते रहेंगे, खत्म नबूवत का परचम भी लहराते रहेंगे। लहराओगे इंशाअल्लाह, हाथों में भी लहराओगे, घरों पर भी लहराओगे। मुझे तो सिर में आके खुशी होती है, मैं मसाजिद पर भी परचम नबी देखता हूँ, मदारस पर भी परचम नबी देखता हूँ, दुकानों पर भी, रिक्शाओं पर भी परचम नबी नजर आता है। मुझे डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू याद आ जाते हैं। जब वो शहीद हुए थे मेरे आपके काई हजरत मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे, लाड़काना में पहुंचे थे तो आपने जुमले कहे थे, वही जुमले दोहराना चाहता हूँ। जालिमों ने हमारा बाजू काटा है, हमारे पीठ में खंजर घोंपा है, लेकिन याद रखना तुम समझते हो मौलाना खालिद महमूद सोमरू की शहादत के बाद यहाँ पर जमीयत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे कायद ने कहा था तुम्हें हर गली से, हर कूचे से, हर बाजार से जमीयत का परचम लहराता हुआ भी नजर आएगा, डॉक्टर का नाम लेता हुआ भी नजर आएगा। साहबजादे हजरत मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू भी आ गए, मौलाना नासिर खालिद महमूद सोमरू भी आ गए। आज अपने वालद की यादें ताज़ा कर रहे हैं, मैदान अमल में खड़े हैं। मेरा सिंध का जवान उनके साथ खड़ा है, हजरत लगारी भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं अब अपनी बात को समेट रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ आज अल्लाह के फजल से पूरे सिंध में जमीयत का परचम लहरा रहा है। डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू के नारे गूंज रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में दुनिया देखेगी पाकिस्तान के सूबा सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम का परचम सबसे आगे नजर आएगा। दुनिया ये भी मंजर देखेगी डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू के साहबजादे मौलाना राशिद आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में सिंध की असेंबली पर इन्हीं की क़यादत में इंशाअल्लाह जमीयत का परचम भी हम लहराएंगे।
انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ کہہ دو مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، یہ وقت دور نہیں ہے۔ سنیں ہماری جماعت کی قیادت نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید اسلام نے سندھ کی دھرتی پر سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں کے بتوں کو پاش کیا تھا۔ آج وڈیرا کانپ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت مدرسے کی چٹائی پر پڑھنے والے میرے اس نوجوان کا ہے، علماء کا ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کے دم لیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، لپیٹنا چاہتا ہوں، میں اپنا وقت بھی آنے والے اپنے معزز بھائی کو دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیں گے۔ آج پاکستان میں وہ دن بھی بدقسمتی سے آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے لاہور سے لے کے کراچی تک خواتین کے حقوق کے نام پر آزادی مارچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں نعرے کیا لگے؟ کہنے لگے اللہ بھی سنے ہم آزادی چاہتے ہیں، ہر کوئی سنے ہم آزادی چاہتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا وہ خواتین نہیں تھی، ارے وہ بے پردہ عورتیں تھیں، ان کو کون خواتین کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، انہیں شرم آنی چاہیے، ان کے نعروں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اس پاکستان میں ان کے نعرے نہیں چلیں گے، یہاں پر نعرے چلیں گے تو جمعیت علماء اسلام کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان کے نظریے پہ لعنت بھیجتے ہیں، ان کی فکر پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ارے جسم بھی تو اللہ نے دیا ہے اور مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ سب کو جسم دینے والے کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہو، دل سے کہو، مل کے کہو، ذرا زور لگا کے کہو نا، تو مرضی بھی اسی رب کی چلے گی۔ ہم کبھی بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے نوجوانوں باہمت رہیے، میدان عمل میں رہیے۔ آج مدارس آپ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، آج مدارس آپ کے لیے میدان عمل میں ہے۔ لوگوں سے چندہ مانگ کے مدرسوں کا نظام چل رہا ہے۔ یہی مدارس ہیں جن کی کھیپ آنے والی ہے۔ کون سی کھیپ آنے والی ہے؟ رمضان آنے والا ہے، نبی کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ مدرسے کا حافظ کھڑا ہوگا، مدرسے کا قاری کھڑا ہوگا، لاڑکانہ کے مدرسہ میں پڑھنے والا، مولانا لغاری کے مدرسے میں پڑھنے والا، وہ آگے بڑھ کر 30 پارے سنائے گا۔ ہندوستان میں آنے والا شاہ عبدالعزیز سے کہتا ہے شاہ جی آپ بھی قرآن کو اٹھا کے پھینکیے، ہم بھی آگ میں اپنی کتاب کو پھینکتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا تیری غیرت تو تجھے اجازت دیتی ہے، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میں قرآن کا ایک حرف بھی آگ میں نہیں پھینک سکتا ہوں۔ کہنے لگا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو شاہ جی نے کہا فیصلہ بڑا آسان ہے، آگ جلاتے ہیں، اس آگ جب جلے گی اس آگ میں تو اپنے سینے کے ساتھ اپنی کتاب باندھ کے آ۔ شاہ عبدالعزیز قرآن باندھ کے آتا ہے، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ دین سچا ہے۔ اسے پتا تھا میں نے کتاب پر تو کیمیکل چڑھایا ہوا ہے، اپنی باڈی پر نہیں چڑھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا شاہ جی یہ مشکل کام ہے۔ بعد میں ساتھیوں نے، طلباء نے، علماء نے شاہ عبدالعزیز سے پوچھا ہے شاہ جی اگر وہ مان جاتا آپ میدان میں کھڑے رہتے، آگ میں کود پڑتے، فیصلہ کیا ہوتا؟ تو شاہ عبدالعزیز نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو قرآن بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تھا فرشتے اترے تھے، احادیث میں موجود ہے حضرت ابراہیم نے کہا تھا تو خود آیا ہے یا رب نے بھیجا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس موقع پر آگ کو گلزار بنایا تھا تو میرے رب نے بنایا تھا۔ اگر یہ میدان میں اتر آتا چھلانگ لگا دیتا، جو میرا رب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، ابراہیم کے پوتے کے دین کی صداقت کے لیے بھی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے جوانوں، ان مدرسوں کے ساتھ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، علماء حق کے ساتھ جڑیے، ان مدرسوں کی معاونت کیجیے۔ ان مدرسوں میں آ کر جب بچے قرآن پڑھ رہے ہو تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھ جائیے۔ خدا کی قسم ان کی وجہ سے جو رحمتیں اترتی ہیں میرا رب وہ رحمتیں آپ کو بھی دے گا، سمیٹ کر گھروں میں لے کے جائیں گے۔ صرف قرآن مدرسے میں نہیں، گھروں میں بھی قرآن کھولیے، گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ
اللہ کو راضی کیجئے، پروردگار کی رحمتیں آئیں گی۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے تھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج تے قائد سندھ جرنیل جمعیت علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب جانشین شہید اسلام حضرت مولانا ناصر خالد محمود سومرو صاحب انہن کے اسٹیج آوری تے دل جی گہرائی سا خوش آمدید چوں تھا، شکریہ ادا کیوں تھا۔ ہن وقت بلا تاخیر جماعت سے مخاطب تھیڻ جے لاءِ عرض کندس جامعہ انوار العلوم قاسمیہ جے روح رواں جمعیت علماء اسلام ضلع امیر جے ضلع گھوٹکی جے امیر ضلع گھوٹکی جے ترجمان حضرت مولانا محمد اسحاق لغاری صاحب کی خدمت میں تو وہ جماعت سے مخاطب تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مجاہد دوستو، مقدائیں یہ کاسب رکھنے مہمان گرامی ہمارے سامنے جلوہ افروز آئیں۔ ماں سب کو پہلیوں اچھن وارن پہلے محبوب قائدن کے ہن عظیم و شان